السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کے نشست میں حقوق العباد کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اپنے لیے اور آپ کے لیے کرانا مقصود ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ اپنے لیے، تو یہ کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اور کچھ غلطیاں ہیں اس تصور کے بارے میں، اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور اسی بیان کے ذیل میں مملکت خداداد کے جو حکمراں ہیں، چاہے وہ ظاہراً جو سامنے بیٹھے ہیں یا باطناً پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے بھی کہ جو اس وقت ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اور اس سب کے باوجود کہ قوم کھربوں کے قرضوں تلے دبی ہوئی ہے، اور اس میں کبھی پنجاب اسمبلی 2024 کے آخر میں اراکین اسمبلی مل کر اپنے لیے قانون بنا دیں یا پرمیسیبلٹی لے آئیں اپنی تنخواہوں کے اضافے کے لیے، جو کہ 500% سے زیادہ اضافہ تھا، یا پھر اب 2025 کے آغاز میں وفاق والوں نے کہا ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں، تو 100% ہمارے اراکین اسمبلی جو نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ FBR میں جھگڑا چل رہا ہے اور ان کے چیئرمین کہتے ہیں کہ نہیں، 1010 گاڑیاں خرید کر رہیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اس کی مخالفت کی تو اس کے کچھ اراکین کہہ رہے ہیں اخباری اطلاعات کے مطابق کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گاڑیاں تو خریدیں گے ہم۔ تو بہرحال یہ جو قوم کے ساتھ ستیہ ناس کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی حقوق العباد کے ذیل میں ہے، اس پر بھی آخر میں کچھ کلام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک یہ اصطلاح حقوق العباد، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ویسے معروف اصطلاح ہمارے ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہے، وہ سب کو معروف بھی ہے، پتہ بھی ہے، اس پر کلام بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اہم نقطہ ہے کہ ہیومن کو ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کون ہے اور اس کی اوقات کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ خیر، تو ہماری دینی پیراڈائم میں جب مسائل کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ تقسیم کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ حقوق اللہ سے متعلق معاملات اور یہ حقوق العباد سے متعلق معاملات۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے احادیث کے حوالہ جات بھی موجود ہیں جن کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس تقسیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم جب اللہ نے دیا ہے تو بندوں سے متعلقہ حقوق بھی بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کا حق بن جاتے ہیں۔ اور اگر آج بندوں کے ساتھ زیادتی کر بھی لیں، حق تلفی کر بھی لیں، ان کا حق چھین بھی لیں، غصب کر بھی لیں، اور وہ مظلوم بندے کچھ نہ کر بھی سکیں، تو اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جواب اللہ تعالیٰ کو ہی ہمیں دینا ہوگا۔ چنانچہ ایک رائے کے مطابق اس انداز سے سمجھے تو حقوق العباد بھی بالآخر حقوق اللہ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم بھی رب نے دیا ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی کا معاملہ ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، تو جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بحث کی جاتی ہے، یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اگلی بات، بندوں سے متعلق معاملات اہم ہیں اور بہت اہم ہیں اور بڑی کثرت سے ہیں۔ اگر ہم فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں فقہی مسائل کا بیان آتا ہے، یا احادیث کی وہ کتب جس میں کچھ فقہی
مسائل کی ترتیب کے مطابق احادیث کو جمع کیا گیا، ان کا بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں ایمانیات کا بیان ملتا ہے، عبادات کا بیان ملتا ہے، پھر بڑا حصہ اخلاقیات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، بندوں کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ گویا 75% حصہ ہمارے فقہی مسائل کا بھی وہ بندوں سے متعلق ہے۔ روزانے کی بنیاد پر دیکھ لیں، 6-7 گھنٹا بندہ سوتا ہے، کچھ لوگ زیادہ سوتے ہیں، وہ تھوڑا احتیاط کیا کریں، لیکن 6-7 گھنٹا سونے کا نکال دیں، 1.5-2 گھنٹا نمازوں میں لگتا ہے، یہ 9-10 گھنٹا بنا، باقی 14-15 گھنٹے بندہ کہاں گزارتا ہے؟ بندوں کے ساتھ۔ وہ گھر میں گزار رہا ہے، وہ آفس میں گزار رہا ہے، وہ اسکول کالج میں گزار رہا ہے، وہ اپنے دفتر میں گزار رہا ہے، وہ پبلک کے درمیان گزار رہا ہے۔ یہ 14-15 گھنٹا روزانہ ہمارا بندوں سے متعلق گزرتا ہے۔ تو بٹ نیچرل دین نے جو تعلیمات عطا فرمائی اس کا ایک بڑا حصہ بھی پھر بندوں سے ہی متعلق ہے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بندوں کے حقوق، جس کو انگریزی میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے تھے ہیومن رائٹس، تو اس ہیومن کو اور بندے کو ڈیفائن کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک وہ تصور ہے جو بے خدا تہذیب کا ہو، یعنی وہ تہذیبیں یا وہ معاشرے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کی بندگی کو تسلیم نہیں کرتے، پیغمبر کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ ایک ان کا تصور ہے ہیومن کا، اور ایک ہمارا تصور ہوگا بندے کا، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ ایک تہذیب کہتی ہے کہ بندہ جو چاہے سو کرے، وہ خدا ہے اپنی ذات میں، معاذ اللہ، وہ جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو کرے، یہ تو خدا کی شان ہے نا، یہ تو خالق کی شان ہے۔ بندوں کی شان کب سے ہو گئی؟ بندے بندے بنے، وہ پنجابی میں کہتے بندے کا پتر بنے، تو بندے بندے بنے۔ مگر ایک بے خدا تہذیب میں، پروان چڑھنے والی تہذیب میں رہنے والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں سو کریں، اٹس آور چوائس، اٹس آور اسٹائل، میری مرضی۔ تو یہ تصور بندے کا ہمارے دین کی تعلیم میں نہیں ہے۔ ورنہ معاذ اللہ برہنہ گھومنے کا بھی حق چاہتے ہیں لوگ، اور دیا گیا مغربی معاشروں کے اندر، اور کسی نے اگر انگلی اٹھائی تو اس کو جیل میں ڈالا گیا کہ اس کا حق ہے اگر یہ برہنہ گھومتا یا گھومتی، تم کون ہو بولنے والے؟ حق دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، حق ہے ان کا، ہیومن ہے، ان کے رائٹس ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہومو سیکچولیٹی کے لیے، ہم جنس پرستی کے لیے، اور نیوڈ گھومنے کے لیے، برہنہ پھرنے کے لیے نیوڈ ایئر لائنس وجود میں آ چکی، استغفر اللہ۔ تو یہ تصور کہ جناب بندے کا ہر رائٹ ہے، یہ ان کا تصور ہو سکتا ہے جو خدا کے منکر ہوں، جو وحی کی تعلیم کے منکر ہوں۔ جو خدا کے ماننے والے ہوں، وحی کی تعلیم کے ماننے والے ہوں، ان کو کلیئرٹی رہنے چاہیے کہ بندے کی حیثیت کیا ہے، بندے کی اوقات کیا ہے۔ بندہ بندہ ہے، خالق اور مالک کے حکم کے تابع رہے گا، اور حق بھی وہ اس کا حق ہے جو خالق نے دیا ہے، یا وہ حق اس کا نہیں ہے جو خالق کے حکم کے خلاف ہو۔ یہ کلیئرٹی بھی ان معاملات و مسائل میں ضروری ہے۔ اور جی بندوں کا حق، ہمارے بھی ججز اکثر و بیشتر، جی ہم کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں، ہم آئین کے پاسداری کرنے والے ہیں، ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ بصد ادب عرض یہ ہے، ان کو بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ آپ بھی خدا کے ماننے والے، پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں برکت کے لیے ہم نے لکھا ہوا بھی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ مگر جب آپ بھی ہیومن رائٹس کی بات کرو تو کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ جو ججز ہیں، مسلمان ججز، اور ہم جس مملکت خدا داد میں رہتے ہیں جہاں فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ فیصلے کرتے ہوئے بھی آپ کو بھی کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ ہیومن سے مراد کیا ہے۔ بندہ بندہ کون سا بندہ؟ آزاد بندہ جس کے بارے میں ایک تصور ہے کہ وہ نرا حیوان ہے، جو چاہے سو کرے، جانوروں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، یہ ان کو مبارک ہے، تو غلط، مگر ان کو مبارک جو خدا کے منکر ہوں۔ ہم جو رب کے ماننے والے ہیں، ہم تو تسلیم کرتے ہیں ہمارے اندر اللہ نے روح میں سے بھی تو کچھ پھونکا ہے، ہمیں اشرف مخلوقات ضرور بنایا، مگر اپنی عبادت اور بندگی کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ تو بابا جب یہ ہیومن رائٹس اور حقوق العباد اور حقوق العباد کی جب ہم بات کریں تو کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ بندے سے مراد کون سا بندہ، اور حقوق سے مراد کون سے حقوق، مادر پدر آزاد حقوق نہیں، بلکہ وہ حقوق جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نے ہمیں عطا کیے، یا وہ حقوق کا تصور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ جاتا ہو سر آنکھوں پر۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی، ایک ہم تقسیم کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، بالکل صحیح ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، بالکل ٹھیک۔
دوسری بات میں نے عرض کرنا چاہی کہ یہ تقسیم ہے دراصل سمجھانے کے لیے، ورنہ بالآخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقوق العباد بھی اللہ کا ہی حق بنتے، اس معنی میں کہ ہم نے اگر آج بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بندے شاید کچھ بگاڑ نہ سکیں. مثلا اولاد ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے تو اکثر ماں باپ کیا کر لیں گے بیچارے؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا، جواب اللہ کو دینا ہے اولاد نے. تو یوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقوق العباد بھی حقوق اللہ بنتے ہیں. ایک بات تو ہم نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے. دوسری بات، کون سے بندے؟ تو بندے کا بھی تصور کلیئر رہے. وہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ مادر پدر آزاد تہذیب والا بندے کا تصور نہیں، اللہ کو مان کر بندے کا تصور، شریعت کو مان کر بندے کا تصور. وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے، ہاں جو شریعت نے حقوق ادا کیے بالکل ٹھیک ہے، اور وہ حقوق جو شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دوسری بات ہم نے جانی. تیسری بات، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصل تو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کو یوں فریز کرتے ہیں لوگ، اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اس جملے کو، او بھائی بندوں کے حق سے کے متعلق ہمیں پریشان زیادہ ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا. اس آخری جملے میں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں. مگر اس سے پہلے جو جملہ اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ غلط ہے. یہ لائسنس تو کل نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو. ہاں، یہ جملے کہہ کر کہ بھائی اصل تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور نماز تو بندے کا پرسنل میٹر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور روزہ چلو ٹھیک ہے چلتا ہے، ارے زکوٰۃ چلو کوئی مسئلہ نہیں، حج تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی چلو کوئی ایشو نہیں ہے، ابھی تو دوسرے مسئلے پڑھیں. تو ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے حقوق العباد کے بارے میں، حقوق اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ نتیجہ نکالنا بھی غلط ہے، یہ نتیجہ نکالنا بھی غلط ہے. یہ بڑا پیارا شوگر کانٹیسٹ اپیرنٹلی بڑا خوبصورت سا فلسفہ ہے، سیدھا اللہ کے حقوق یا اس کی عبادت کے تقاضے یا اس کی جو بڑی بڑی عبادات اس سے ہم پر فرض کی ہیں ان سے جان چھڑانے کے. جیسے آپ بقرعید کے موقع پر سنتے ہیں نا، میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے اپنے گھر کے بعد ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا ہے، سال بھر لوگ پانی پیئیں گے اس سے. اب آپ فیس ویلیو پر دیکھیں کتنی زبردست بات لگ رہی، کیا بڑی اچھی بات ہے بھائی، قربانی چلو ہوتی رہتی ہے، جانور کا گوشت تو کھاتے رہتے، یہ پورا سال لوگ پانی پیئیں گے. یہ انتہائی درجے کی سرکشی ہے، اللہ کے حکم کو نگیٹ کرنے کی یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کی. پورا سال تمہارے پاس 360 دن ہے، لگاؤ نا کولر. کس نے منع کیا ہے؟ قربانی کے 3-4 دنوں میں ہی، 4 بعض حضرات کے نزدیک اکثر 3، قربانی کے چند دنوں میں ہی تمہیں یاد آتا ہے کولر لگانا. بھائی لگاؤ، پورا سال 360 دن ہے. پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، جامع ترمذی کی روایت، یوم النحر قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. بندے کا کوئی عمل قربانی کے دن، حضور فرما رہے علیہ السلام، قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور عقل کیا کہہ رہی ہے؟ میں قربانی نہیں کر رہی، میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے کولر لگا دیا ہے، میں نے یتیم خانے میں پیسے دے دی، میں نے چندہ دے دیا ہے، میں نے فلاں NGO کو پیسے دے دیے ہیں. تو بھائی یہ NGO، مدرسہ، چندہ، یہ پورا سال اویلیبل ہے نا، جاؤ کرو. کس نے منع کیا؟ 3 دن قربانی کے، چند دن قربانی کے، اسی میں بات کیوں یاد آ رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کو پامال کرنا. یہ ہے اس کی جڑ اور بنیاد میں شرع. اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی بندوں کے ساتھ معاملات، بھئی پنکچوئل ہونا چاہیے، وقت کا پابند ہونا چاہیے، اپنے وعدے کا پورا ہونا چاہیے، امانت کی پاسداری کرنی چاہیے، لوگوں کو نقصان نہیں. تو کس نے منع کیا ہے؟ ہم آپ کو حدیثیں سنا دیں گے، آیات سنا دیں گے. کس نے منع کیا ہے؟ جنت والوں کی صفات، سورۃ المؤمنون پہلی چند آیات، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کے ذیل میں فرماتا ہے والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون. ہم حدیث قرآن سنا رہے ہیں. جنت پانا چاہتے ہو تو جنت والے تو یہ ہوتے ہیں بھائی، اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، بہقی شریف میں ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. ہم نے کب اس کی اہمیت کا انکار کیا؟ معاذ اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہنا کہ بس بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک رہے، وعدے پورا کرنا چاہیے، امانت کی پاسداری کرنی چاہیے، ٹائم پر آنا چاہیے اور بندوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، چلو باقی اللہ تعالیٰ اپنا معاف کر دے گا. واہ،
یہ نتیجہ کہاں سے نکل گیا؟ یہ بھی شر ہے، اس کی جڑ میں بھی شر موجود ہے، اور یہ لائسنس ٹو کل دینا چاہتے ہیں۔ لائسنس ٹو کل کا مطلب ہے کہ بھائی بس اللہ کے حقوق جاتے تو جائے، استغفر اللہ۔ آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے لیں۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، سورہ المدثر ہے، آیت نمبر 42 43 44 ہے، جنت والے اور جہنم والے ان کا ایک مکالمہ، قرآن پاک نے جنت اور جہنم والوں کے ڈائلاگس کو، مکالموں کو نقل کی۔ اور آج کیا مشکل ہے سمجھنا، کراچی بیٹھ کے ہم لائیو ٹیلی کاسٹ US دنیا بھر میں بات کر سکتے ہیں، کوئی ایشو ہے نہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، جنت کی وسعتیں بہت، جہنم کی وسعتیں بہت، اللہ جہنم سے محفوظ رکھے، ہمیں جنت عطا فرمائے۔ لیکن اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالموں کو، ڈائلاگس کو نقل کیا۔ 29واں پارہ ہے، سورۃ المدثر ہے، اور جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے آئی؟ پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے، بندے کا ہے؟ اللہ کا۔ پہلے یہ آیا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے۔ کس کا حق ہے؟ بندوں کا۔ اور سنیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہنسی مذاق کھیل تماشے کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑے رہے اور اپنے حق کو برباد کیا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت ہمیں آ گئی۔ اللہ کا حق پہلے، بندوں کا حق بھی آیا، ذات کا حق بھی آیا۔ اس وجود کو جہنم سے بچانا یہ حق ہے اس وجود کا کہ اس کی ہم کوشش کریں۔ اور قُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ حق ہے وجود کا۔ اللہ کا حق بھی پامال کیا، بندوں کا حق بھی پامال کیا، اپنے آپ کا بھی حق پامال کیا، یہاں تک کہ موت آ گئی، اب جہنم کے اندر ہے۔ یہ جو شوگر کوڈڈ انداز میں دین کے احکام اور مسلمہ احکام اور اگریڈ اپون احکام، ان کی نگیشن شروع ہو چکی ہے اور ان کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو حقوق العباد کی حدیث سے میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، جو آپ نے سنی بھی ہوں گی، ہم اس کی کوئی اہمیت کم نہیں کر رہے، لیکن یہ جو غلط تصورات ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضرورت ہے۔ کون سا ہیومن، کون سا بندہ، اور کون سے حقوق، اور کس کلیئرٹی کے ساتھ، اور کس دائرے کار کے اندر رہ کر، یہ بھی تو کلیئر کریں۔ تو یہ کہنا کہ جی بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک رہنا چاہیے، اللہ تو اپنا چھوڑ دے گا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سب کو بھی معاف کر دے، اللہ کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، مگر یہ اس کا اختیار ہے۔ میں اور آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تو بتا رہا ہے کہ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ نماز ادا نہ کرنا ہے، جو کہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے۔ دوسری وجہ حقوق العباد کو پامال کرنا ہے، تیسرا اپنے حق کو بھی پامال کرنا۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کو لائٹ کیا جائے یا ہلکا لیا جائے اور اس کو پامال کرنے کے راستے کھولے جائیں، لائسنس تو کل جو ہے وہ دیا جائے اور اس کی اہمیت کو کم کیا جائے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اگلا ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ آدھے حصے میں بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، مثلاً بندوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں، پنکچویلٹی بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اور ان کا خیال اور اکثریت کا خیال ہے دس از انف، باقی وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ نہیں، یہ آدھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، بشرطے کہ خدمت خلق کا کام ہے، گھر والوں کی کفالت ہے، یہ حرام سے نہیں ہو، حلال سے ہو، اچھا کام ہے یہ، مگر آدھا کام کر رہے ہیں، ان کو اور اچھا بننا چاہیے، اور اللہ سے متعلقہ جو معاملات اور حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو ان کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ برا کرو، ہم کہہ رہے ہیں آپ آدھا کام کرو، باقی آدھا بھی کام کرو، بھائی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں بڑے پکے ہیں، ماشاءاللہ نماز فرض کیا، نوافل میں بہت آگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، زکوٰۃ کیا، صدقات بھی راہ خدا میں پیش ہو رہے ہیں، فرض روزے کیا، نفل روزوں کا اہتمام بھی ہے، اور حج کیا، عمرے بھی ادا ہو رہے ماشاءاللہ، قربانی واجب کیا، نفل قربانی بھی ہو رہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، لیکن ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ ہے، پڑوسیوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، قرضہ دبا کے بھاگے ہوئے ہیں، اور پیمنٹ ٹائم پر نہیں دے رہے، وراثت میں بیٹیوں کو حصہ، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، تو بھائی یہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ بھی آدھا کام ٹھیک کر رہے ہیں، باقی آدھا غلط کر رہے ہیں، تو ان کو بھی باقی آدھے کو اچھا کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ دونوں طرف کمی ہے، تو جو ایک حصے پر ماشاءاللہ عمل کرے، دوسرے حصے پر بھی عمل کرنا چاہیے، یہ پورا پیکج ہے، یہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں کہ جو آسان لگا وہ لے لیا، جو مشکل لگا وہ چھوڑ دیا، دل کیا تو فلاں کام کیا، دل کیا تو نہ کہ نہ، یہ دل کی بات نہیں ہے بھائی،
رب کے حکم کی بات ہے. اور رب فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس میں حقوق اللہ بھی آئیں گے اور حقوق العباد بھی آئیں گے. یہ تھوڑی سی کچھ اس تعلق سے وضاحت تھی، اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں اور چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہاں ہمارے دین میں حقوق العباد کے حوالے سے حساسیت ہے. کیا دنیا ہمیں کوئی لوگوں کے رائٹس کو سکھائے گی؟ کیا دنیا ہمیں کوئی سوشل ویلفیئر سکھائے گی؟ کیا دنیا ہمیں خدمت خلق بتائے گی جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا؟ آج حقوق العباد کا موضوع ہے تو اسی سے متعلق چند احادیث رکھ رہا ہوں، پھر کبھی خدمت خلق پر بھی ہم کلام کر لیں گے. یہ بھی ہمارا غلامانہ ذہن ہے، آج مرعوبیت والا ذہن ہے کہ بھئی مخلوق کے کام آنا شاید یہ ہم نے ویسٹ نے سکھایا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ. اپنے دین سے دوری اور اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی تعلیم کو فراموش کر کے ہم یہ کہیں کہ ویسٹ ہمیں سوشل ویلفیئر سکھائی ہے، ویلفیئر کا کانسیپٹ دیا ہے، ہیومینٹی کا کانسیپٹ دیا ہے اور خدمت خلق کا کانسیپٹ دیا ہے. یہ غلامانہ ذہنیت ہے ایک، اور دوسرا یہ انتہائی ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھتے نہیں ہیں اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کو سیکھتے نہیں ہیں اور مرعوب ہو کر ان کی چیزیں بیان کرنے کے ہم درپے ہو جاتے ہیں. بہرحال اس وقت موضوع حقوق العباد. اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث، اگر تم میں سے کسی نے آج کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، آج اگر تم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، حق مارنا، دھوکہ دینا، غصب کرنا، قبضہ کرنا، کرپشن کرنا، ہڑپ کر جانا، زبان سے تکلیف دینا، وجوہ سے تکلیف دینا اور بہت سی چیزیں شامل، گالی دینا، غیبت کرنا، مار دھاڑ کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کرپشن کرنا، یو نیم اٹ. اور ہم جانتے ہی چیزیں کیا ہیں. آج تم میں سے رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے، آج معافی مانگ لے. آج مرنے سے پہلے آج وہ معافی مانگ لے. کل یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار، روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، صرف اعمال کی کرنسی چلے گی. وہ وضاحت ایک اور حدیث میں آئے گی تفصیل سے، اس حدیث میں بھی ہے. پھر نیکیاں نیک بندے کی لے کر مظلوموں کو جن کے ساتھ حق تلفی کی گئی دے دی جائیں گی، اور اگر اس نیک شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی مظلوموں کی داد رسی کرنے، حق تلفی کا ازالہ کرنے، حق تلفی کا کمپنسیشن کرنے میں، تو مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں. اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اگلی حدیث ابھی آئے گی جامع ترمذی کی انشاءاللہ. اللہ محفوظ رکھے. آج معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. معافی مانگنے کا موقع آج ہے، کل نہیں. کل تو نتیجے ہیں. دوسری حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ مسلم شریف میں، مسند احمد میں بھی. حضور نے فرمایا علیہ السلام اعمال کی 3 کیٹیگریز ہوں گی، اعمال 3 قسم کے ہو جائیں گے قیامت کے دن. ایک تو وہ اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا، وہ جو سورہ نساء میں آتا آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. چاہے گا تو معاف کرے گا، اس کی چاہت پر ہے. لائسنس تو کلنے کہ باقی گناہ کیے چلے جاؤ. اللہ شرک اور ہر طرح کے ظلم اور گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضور فرما رہے علیہ السلام اعمال 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن. نمبر 1 وہ جس کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا، وہ تو شرک ہے. نمبر 2 وہ جو اللہ سے متعلق ہوں گے، اللہ چاہے گا تو وہ معاف کر. یہ حقوق اللہ والی بات آ گئی، میں آپ سے کیوں چھپاؤں، حدیث میں ذکر ہے. دوسرا وہ جو اللہ سے متعلق امور و معاملات اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اب اس چاہنے کا اختیار اس کا ہے، وہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن ہمارے پھر وہ بات لائسنس تو کل نہیں ہے. کوئی اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالے گا تو ہم نے سورہ مدثر کی آیات پہلے ہی سنا دی، وہاں سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ پہلی وجہ جہنم میں جانے کی کیا؟ حقوق اللہ کی کوتاہی کا معاملہ. تو کلیئرٹی رہے. لیکن ہاں اعمال کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا وہ معاملات جو اللہ کی ذات اور اس کے حقوق سے متعلق ہوں گے. تیسری قسم جو ہمارے اس وقت موضوع سے متعلق ہے
حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری قسم ہے بندوں سے متعلق معاملات، ان میں کوتاہیاں اگر ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ متعلقہ بندے سے معافی نہ لے لی جائے. یہ ہے خطرناک مسئلہ، اللہ معاف نہیں کرے. اور ہاں بات صحیح ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. بندے نہیں ہیں. بندوں کو قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ اس کی تو نیکیاں مجھے مل جائیں گی اور میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو چھوڑیں گے؟ جب ایک ایک نیکی کا مسئلہ ہوگا قیامت کے دن. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سورہ عبس وتولی کے آخر میں، عبس کے آخر میں انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دی کہ میں بچا لیا جاؤں جہنم میں. یہ سورہ عبس آخری پارے میں. سورہ معارج 29ویں پارے میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. انسان کہے گا میرا بھائی مجھ سے لے لو، میری بیوی مجھ سے لے لو، میرا بیٹا مجھ سے لے لو، میرا سارا گھر خاندان مجھ سے لے لو، جو زمین پر ایسا مجھ سے لے لو، مجھے کسی طرح بچا لو بھڑکتی آگ سے. یہ مجرم کہیں گے وہاں پر. بھائی بھی لو، بیوی بھی لو، اولاد بھی لو، سارا گھر لو، سارا خاندان جو سپورٹ کرتا تھا میری سب لے لو، زمین پر جتنا ہے سارا لے لو، اول تو ہوگا نہیں، مجھے بچا لو جہنم سے. یہ ہونا کل. چھوڑیں گے بندے؟ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم. بندے اس سطح پر نہیں ہے. استغفر اللہ. بندوں کو جب اپنا مفاد نظر آ جائے اور اپنی جان جاتی ہوئی نظر آ جائے، وہ کسی کو پوچھیں گے؟ تو تیسرا اعمال کی کیٹیگری حضور نے بیان فرمایا علیہ السلام، وہ کہ جو حقوق العباد اور بندوں سے متعلقہ کمی کوتاہی ہوگی، اور جب تک متعلقہ ریلیونٹ بندے معاف نہ کر دیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ ہے حقوق العباد کی حساسیت. میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوں. دنیا کیا بتائے گی ہمیں؟ ہمارا تو یہ معاملہ جنت جہنم سے جوڑ دیا گیا ہے. دنیا سے کیا لینے کی ضرورت پڑی؟ خدا کے نہ ماننے والوں سے تصور لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس قدر بڑا حساس معاملہ ہمارا دین بتا رہا ہے ہمیں. اب تیسری حدیث سنیں، جامع ترمذی میں مشہور حدیث ہے، پہلے بھی حوالہ اس کا آتا رہا، آج موضوع بنا کر ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہمارا جو خیال ہے صحابہ نے وہی اظہار کیا اس وقت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو خیال ہے ہم تو اسے مفلس، پور، غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم، دینار، روپیہ، پیسہ، مال، دولت نہ ہو. حضور فرماتے کہ نہیں، میری امت کا یہ مفلس تھوڑی ہے. اور اس سے ہٹ کر ذرا اس کے علاوہ ایک حدیث اور سن لیں. دین ایک دوسری عینک سے ہمیں دنیا کا ورژن دیتا ہے، ورلڈ ویو کچھ اور ہی دیتا ہے دین. حضور فرماتے ہیں مجھے تم پر فقر کے آ جانے کا اندیشہ نہیں ہے. فقر، تنگ دستی، مجھے اے میرے امتیوں تم پر فقر کے آ جانے کا خوف نہیں ہے کہ تنگ دستی آگے تم نکال لو گے، اس کو گزر جاؤ گے. مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے، مال کی فراوانی کھول دی جائے، جیسے پچھلی امتوں پر کھولی گئی مال کی فراوانی، مال دولت کے ڈھیر دیے گئے ان کو. اس مال کی محبت میں ڈوبے، اس مال کے فتنے میں مبتلا ہوئے اور اپنی آخرت انہوں نے برباد کر ڈالی. یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے. کم ملا ہو امتحان ہلکا ہے، زیادہ ملا ہو امتحان بھاری. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، نہیں جا رہا اس کی تفصیل میں. بہرحال تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ، پیسہ، درہم، دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں. میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، یعنی عبادات بہت ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ یعنی عبادات بہت ہیں،
مگر ان کے ساتھ کیا لے کر آئے گا؟ گالی دی ہوگی، غیبت کی ہوگی، تو بہتان لگا ہوگا، جھوٹے الزام. آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. غیبت از بیک بائٹنگ ان انگلش. بعض ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے ذرا انگریزی میں کچھ الفاظ آسان ہو جاتے ہیں. تو گالی دی ہوگی، غیبت کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، مارا ہوگا کسی کو، قتل، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. 5-6 باتیں حدیث میں. ان ساری یہ کیا ہے؟ بندوں کی حق تلفی نا، گالی دینا، بیک بائٹنگ، غیبت کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، کریکٹر اسیسینیشن، اسکینڈلز کریٹ کرنا. نہیں ہو رہا آج کل؟ جس کے منہ میں آیا وہ ایک وی لاگ بنا کے جناب کسی پر کیچڑ اچھال دی. ثابت کر سکتے ہو کورٹ آف لا کے اندر؟ نو. تو پھر تیار ہو اللہ کے ہاں کیا تمہیں جواب دینا پڑے گا اس کا. جس کے منہ میں آیا کسی پر الزام، جس کے منہ پر آیا اسکینڈل کھڑا کر دیا، استغفر اللہ. مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، مال ہڑپ کیا ہوگا. یہ ہیں حقوق العباد کی کوتاہی. اب حضور کیا فرما رہے علیہ السلام؟ عدالت تو لگے گی دنیا میں، جو چاہو سو کر لو. تشریح عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا ہے، عمل کا موقع ہے، جو چاہو سو کرو. اللہ نے فرعون کو بھی تو چھوڑا ہوا تھا ایک وقت تک، ابو جہل کو بھی تو چھوڑا ہوا تھا، جو چاہو سو کر لو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے the court of law of Allah سبحانہ وتعالی، جہاں ٹرمپ کی کال بھی کام نہیں آئے گی، MBS کی کال بھی کام نہیں آئے گی. ہے نا خیال لوگوں کا؟ سعودیہ سے کال آ جائے گی، ٹرمپ بچا لے گا، بش کا فون آ جائے گا، UAE سے کسی کی کال آ جائے گی، فلاں اپنے ملک میں مجھے اکوموڈیٹ کر لے گا. چلتا ہے دنیا میں. جزیرے بن جائیں گے، محلات بن جائیں گے، قوم کا بیڑا غرق کر کے، قوم کا مال ہڑپ کر کے، قوم کو بیچ کر، دین کا سودا کر کے، اپنے 15 لاکھ بھائیوں کو افغانستان میں شہید کروا کے بنا لو دنیا کے اندر تم اپنی جائیدادیں، کر لو حرام خوریاں. اللہ نے فرعون کو بھی اختیار دیا تھا، جو چاہے سو کر لے. اسے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا. نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. ابو جہل بھی ظلم پر اتر آیا. اللہ نے کرنے دیا نا لوگوں کو. وائے دنیا امتحان ہے بھائی. آخرت میں کھڑے ہو نا اللہ کے سامنے. اس کے لیے آیت تلاوت کی تھی میں نے پہلے شروع میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 95 وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑا ہوگا. سنگل الون ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کئی سوالات ہیں قرآن کریم میں، کئی سوالات احادیث میں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بھی لے کر آیا ہے، زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہے، روزہ بھی لے کر آیا، عبادات کے ڈھیر لے کر آیا ہے، مگر گالی بھی ہے، غیبت بھی ہے، مار دھاڑ بھی ہے، قتل بھی ہے، چوری بھی ہے، مال ہڑپ کرنا بھی ہے، بہتان بھی ہے، کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. اب عدالت لگے گی، مظلوم کھڑوں گے، اللہ میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ میری جائیداد ہڑپ کی تھی، اللہ. کوئی بیٹی کھڑی ہو جائے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن کہہ رہے ہیں زندہ کی ہوئی، دفن کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا. کھڑا کیا جائے گا اس کو. مقتول کھڑا ہوگا، اللہ خون بہتا ہوا آئے گا، مقتول خون بہ رہا ہوگا اس کے وجود سے، اللہ مجھے قتل کیا تھا، اللہ میرا حق دلوا. And that is the day of judgment. مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کی دن کا مالک ہے. ادھر صحیح فیصلے ہوں گے عادل کے ساتھ. اب عدالت لگے گی اللہ کی، اور اللہ فرمائے گا یہ حقدار ہے نا، ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، مال ہڑپ ہوا، گالیاں دیں، یہ سب کچھ. اس نیک شخص، یہ جو نیکیاں لے کر آئے، ڈھیر لے کر آئے عبادات کے، اس کی نیکیاں لے کر ان میں بانٹو، اس کی نیکیاں لے کر ان میں تقسیم کرو، اس کی نیکیاں لے کے دے دو، ان کو دے دو دے دو دے دو. یہ دینے میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، بڑی بڑی عبادات ختم. میں نے شروع میں چند باتیں اصولی عرض کر دی، میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صلی اللہ، نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم. مسکنسیپشن ہے کچھ لوگوں کا جو دین والوں کا مذاق اڑاتے، دینداروں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، مرعوب ہو کر، غیروں سے مرعوب ہو کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دین کے اندر حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے. پورا ورژن بیان کرو بھائی. میں ساری ہی حدیث اب آپ کے سامنے حقوق العباد کی بیان کر رہا ہوں. اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں
یا اللہ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، مال ہڑپ ہوا تھا، قتل کیا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، یہ زیادتی کی تھی. کوئی بیوہ بھی تو کھڑی ہوگی، اللہ یہ میرا دیور تھا، شوہر کا بھائی، یہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جائیداد ہڑپ کر گیا تھا. یہ کوئی بھتیجا کھڑا ہو جائے گا، اللہ یہ میرا چچا تھا، میرے ابا کے انتقال کے بعد میری جائیداد ہڑپ کر گیا تھا. ہاں یا اللہ انہوں نے کٹنگ مار کر ہماری جائیدادیں قبضہ کی تھیں. یا اللہ قتل کیا تھا ہمارے باپ کو، قتل کیا تھا ہمارے بیٹے کو. مسنگ پرسنز سینکڑوں کی تعداد میں. اللہ میرا بیٹا غائب کیا تھا ظالموں نے، میرے بیٹے کی لاش مجھے ملی تھی، 4 کی لاشیں ایک ماں نے اس کراچی میں اٹھائی تھیں. کیا خیال ہے اندھیر نگری ہے، چھوڑ دے گا اللہ؟ اللہ قادر نہیں ہے کیا؟ علی کل شیء قدیر ہے، بس اس کی حکمت ہے، اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، جو چاہو سو کر لو. بچو گے نہیں اللہ کے سامنے، چھوڑے گا نہیں اللہ سبحانہ و تعالی. ابھی کچھ اقدار اور کھڑے، اللہ ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے ساتھ زیادتی. اللہ کہے گا ٹھیک، کرنسی کیا چلے گی؟ درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں. اللہ فرمائے گا ان کی گناہوں کو لو، اس کے کھاتے میں ڈالو، ان کے گناہوں کو لو، اس کے کھاتے میں ڈالو، ان کے گناہوں کو لو، اس کے کھاتے میں ڈالو، اٹھا کے جہنم کے حوالے کرو. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صادق المصدوق، سچے ہیں وہ. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے، وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. اب 3-4 مجھے منٹ آپ دے دیں. اچھا ہم سب اپنا جائزہ لیں. ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہم لوگ؟ شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ گڑبڑ تو نہیں کر رہا؟ بیوی تو شوہر کے ساتھ بد کلامی تو نہیں کر رہی؟ ناشکری تو نہیں کر رہی؟ پڑوسیوں کے حق تو نہیں مار کے بیٹھے ہوئے؟ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ ان کی جائیدادیں ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اپنی آفس میں اپنے اختیار کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ اپنی قوت بازو کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ لوگوں کا قرضہ لے کے یعنی مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے تو نہیں؟ 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر مال ان کا ہڑپ تو نہیں کر رہے؟ اف یس، یہ سارا جمعے کا خطاب کیا ہے پھر آج؟ یہ رسول اللہ کی حدیث سے کیا بتا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آئیے حکمران پنجاب اسمبلی 523% کم و بیش انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا دی، اور ساری اکثر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر، وہاں کوئی جھگڑا نہیں، اپوزیشن کا حکومت کو کوئی جھگڑا. ہاں تمہارے باپ کا مال ہے یہ، اس قوم کے ٹیکس سے تم عیاشی کرو، اور قوم کے بوڑھوں کو پینشن کے لیے پیسے نہ ملتے ہوں، اضافہ نہ ہوتا ان کا، تمہارے ابا جان کے پیسے سے تم نے اضافہ کیا ہے. جواب نہیں دے رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. نیشنل اسمبلی 100% اضافہ تنخواہوں کے اندر. ان کی تو گاڑیاں کروڑوں کی ہیں، یہ پیریڈ بھی نہیں ہے ان کے لیے. Why then for an increase for you؟ 2-4 غریب غربا ہیں جن کو میں جانتا ہوں، چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے، شاید وہ کسی اسمبلی کے اندر ہوں گے، ادروائز تو کروڑوں کی تو ان کی گاڑیاں ہیں. اور میں نے اس جگہ بیٹھ کر کئی مرتبہ کہا، کوئی جج، کوئی فوج کا جنرل، کرنل، کوئی بیوروکریسی کا آفیسر، کوئی نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کا فرد کھڑا ہو کر کہے بھائی میں یہ تنخواہ نہیں لیتا، میں واپس کرتا ہوں، میں سلام کروں گا، اس کا ماتھا چوموں گا انشاءاللہ تعالی. اور یس آپ کے بیوی بچے ہیں، بھائی مجھے 18 ملنے، میں 8 لاکھ پہ گزارا کر لوں گا، 2 بچے ہیں بس، میں اس کی بات کروں جن کے 2 ہیں، 10 لاکھ پہ گزارا کروں گا، میں 8 واپس کرتا ہوں اس قوم کو، میں خدا کی قسم آپ کا ماتھا چوموں گا، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا آ کر. میں نے ادھر بیٹھ کے کہا یہ ریکارڈ ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے. ہو سکتا ہے چند ہوں گے، میں نفی نہیں کر سکتا، مگر کوئی آئے بھائی میں ماتھا چوموں آپ کا، میں اس جگہ بٹھا کر آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کروں کہ انہوں نے اس قوم کا احساس کیا. انکریمنٹ تو دور کی بات ہے، یہ 18 لے رہے تھے، 8 چھوڑ دیے قوم کو، 10 چھوڑ دیے قوم کو. ناٹ اے سنگل ون. ایف بی آر 1010 گاڑیاں ہم نے خریدنی. چیئرمین کہتے ہیں 700 ارب کی کرپشن ایف بی آر میں ہوتی. میں فائلر ہوں بھائی، میرا ٹیکس کٹتا ہے، آپ کا کٹتا ہے. بزنس کمیونٹی اتنا ٹیکس نہیں دے رہی جتنا آپ اور میں سیلریڈ پرسنز دے رہے ہیں. ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے نا، وہ قوم پہ خرچ ہونا چاہیے. ایف بی آر کا چیئرمین کھڑا ہو کر کہتے ہیں سینیٹ کے اندر کہ ہاں جی 700 ارب کی کرپشن تو ہمارے ہو رہی ہے، اور تم یہ عیاشی کہ تمہیں 1010 گاڑیاں چاہیے. استغفر اللہ. یہ ہمارا میری ٹائم کا بزنس، سمندر کے ذریعے سارا بزنس، پورٹس کے ذریعے ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. یہ اخبارات چھاپ رہے ہیں، سارا کچھ آڈٹ ہوئے، انالیسس ہوئے، سارا کچھ آ رہا ہے. یہ لوٹ مار لگی پڑی. 73 کھرب روپے کے مقروض ہیں میں اور آپ.
73 کھرب روپے کے، اور ہم سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں لوٹ مار ہم عیاشی ہم کرتے رہیں گے. میں اور ایگزامپلس نہیں دے سکتا آپ کے سامنے، اور خون کھولتا ہے ہمارا ان چیزوں کو بیان کر کے اور پڑھ کر سن کر. یہ سب حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اب آخری بات پہ بات مکمل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول، ایک قتال کا میں نے پہلے بھی ذکر کی، آج ریلیونٹ ہے وہ بات. قتال کا میدان سجا، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص قتل ہو گیا. قتل کہہ رہا ہوں میں، شہید نہیں کہہ رہا ہوں. حضور کے ساتھ جنگ میں ایک شریک ہے، قتل ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، حضور یہ تو شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ نہ، یہ جہنم کی آگ میں ہے. کون؟ آپ کو مجھے روضے رسول کے قریب 2 نفل مل جائے، کتنے خوش نصیب ہم. کسی کو جیتے جی رسول اللہ کا دیدار مل جائے، کتنی بڑی بات. اور رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے کافروں کے مقابلے میں، اور قتل ہو جائے، کتنا بڑا معاملہ. حضور کہتے شہید نہیں، قتل ہے. کیوں یا رسول اللہ، کیا ہو گیا ایسا؟ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی. ارے ایک چادر کوئی ورث ہے اس کی، کوئی ویلیو، کوئی اس کی قدر و قیمت؟ نہ. مال غنیمت کا ایک حصہ 1/5 20% بیت المال میں جاتا ہے. اور بیت المال وہ پبلک پراپرٹی ان دا سینس کہ وہاں سے مال عوام پر خرچ ہوگا. بیت المال کا ایک حصہ مال غنیمت کا ایک حصہ بیت المال میں جاتا ہے. بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی، یہ جہنم کی آگ میں ہے. نیشنل ایکسچیکر، یعنی جہاں میرا اور آپ کا ٹیکس جمع ہوتا ہے، یہ پبلک پراپرٹی ان دا سینس ہے، یہ عوام پر خرچ ہونی چاہیے. ایک چادر پر وہ جہنم میں ہے. باقی لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. اور ہم دل سے اس لیے کہتے ہیں کہ میرے ابا خود کسٹم آفیسر تھے، میرے دادا کسٹم آفیسر تھے، حلال کمایا انہوں نے الحمدللہ رب العالمین. مگر ہمیں لوگوں کی حرام خوریاں پتہ ہے ہمیں حرام خوری ہے. اللہ کتنا بڑا جی گھڑتا ہے ان لوگوں کا. خدا را تم اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو علیہ السلام، ان چیزوں پر غور کرو. اور یہ جو تصور، مجھے معاف کیجئے گا 1-2 منٹ لے رہا ہوں میں، اور یہ تصور ہے کہ حرام خوری کر کے مسجدیں بنائیں گے، حرام خوری کر کے یتیم خانے بنائیں گے، حرام خوری کر کے ہم بچوں کی فیسیں بھریں گے، نہیں چلے گا. یہ اللہ پاک ہے، میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں فرماتا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی، پہلے ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی جو کوتاہی اس کے ازالے کی توفیق دے، آج معافی تلافی کرنے کی کوشش دے، اور اللہ ہمارے بڑوں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.